من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے، اور اس نبی کا کام یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، لوگوں کے نفسوں کو برائیوں سے پاک کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ اس کے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان محترم، ان مجالس کے سلسلے میں نے ایک سلسلہ بیان پہلے دن سے قائم کیا تھا، اور اس کا عنوان یہ تھا کہ سرور کائنات کی دو تصویریں اور رسول کے متعلق دو طرح کے نظریے عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تصویر اور ایک نظریہ وہ ہے جو ہم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، ائمہ اثنا عشر علیہ السلام نے بتایا ہے، اور ایک نظریہ وہ ہے جو ہم کو ملوکیت و سلطنت نے اور صحابیت نے دیا ہے۔ وہ نظریہ جو ہم کو اماموں نے بتایا وہ یہ ہے کہ رسول کا خاندان مومنین کا خاندان ہے، بلکہ اولیاء اللہ کا خاندان ہے، اور رسول خود بارگاہ قدس کے پڑھے ہوئے عالم ہیں، نورانی ہیں اور معصوم ہیں۔ یہ تین صفتیں ان کے اندر ہیں۔ وہ عالم ہیں مگر اس دنیا کے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کی سرکار سے پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ نورانی ہیں، ہماری طرح خاکی انسان، مٹی کے بنے ہوئے انسان نہیں، اور وہ معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، صحیح کرتے ہیں۔ یہ ایک وہ نظریہ ہے جو ائمہ نے ہم کو عطا فرمایا رسول کے سلسلے میں۔ دوسرا نظریہ جو ملوکیت و سلطنت نے دیا، صحابیت نے دیا، وہ یہ تھا کہ رسول کا خاندان کافروں اور بت پرستوں کا خاندان تھا، اور وہ خود بشری ہیں، نوری نہیں ہیں، انہوں نے تعلیم بالکل نہیں حاصل کی ہے، اور ان سے غلطی اور خطا کا امکان ہے، جیسے ہم سے، آپ سے اور دنیا کے کسی بھی انسان سے غلطی و خطا کا امکان ہے۔ چنانچہ میں مجلسوں میں روز ایک ایک چیز کو عنوان بنا کے پڑھتا رہا۔ پہلے دن میں نے رسول کے خاندان کے تعلق سے ذکر کیا، دوسرے دن میں نے رسول کی علمیت کے سلسلے میں گفتگو کی، اور اس میں نے یہ بات کہی کہ جو قرآن پڑھانے آیا ہو، جس میں ہر خوش کو تر کا علم ہے، وہ بغیر پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے، عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ پھر دو مجلسیں پرسوں اور کل کی جو تھیں وہ نورانیت کے موضوع پر رہیں کہ نورانیت کیا چیز ہے، اور ہم جو ان کو پکارتے ہیں یا جو ان کو آواز دیتے ہیں یا جو ان سے توسل کرتے ہیں یا جو ان سے مدد مانگتے ہیں، تو باوجود اس کے
کہ ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو چکی ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ہم ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب مصیبت پہنچتی ہے تو ان کو آواز بھی دیتے ہیں زندہ انسانوں کی طرح، اور ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ دو رنگی کیسی ہے؟ یہ دو طرح کا عمل کیوں ہے؟ ایک طرف ہم وہاں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے کہ یہاں مولا علی دفن ہیں، یہاں امام حسین علیہ السلام دفن ہیں، یہاں سرور کائنات دفن ہیں، اور دوسری طرف ہم ان کو پکار بھی رہے ہیں۔ تو جو دفن ہو چکا، جو مر چکا، جو اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو پکارنا کیسا؟ اور اگر پکار رہے ہیں تو اس کا دفن ہونا کیسا، اس کا مرنا کیسا؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ ہم جو ان کو پکارتے ہیں وہ ان کی نورانیت کے حساب سے پکارتے ہیں، اور ان کے وجود نورانی کے حساب سے، جس سے اللہ نے ان کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک پر گواہ بنایا ہے، جس کی حیثیت سے ان کو رسول کی رسالت پر گواہ بنایا گیا ہے، جو ان کی حیثیتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں، اس کے حساب سے ہم ان کو پکارتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں اور ان کے وجود نورانی سے ان کو پکارتے ہیں۔ یہ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آج مجھے عصمت کے متعلق عرض کرنا ہے کہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس کے اوپر کچھ علماء اسلام بہت برہم ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم کیوں مانتے ہیں۔ یہ برہمی بڑی عجیب و غریب و بڑی دلچسپ ہے۔ جس کا دل چاہے جس کو جیسا مانے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کون اپنے رہبر کو کیسا مانتا ہے یا کیسا نہیں مانتا ہے، یا کون مسلمان رسول کے تعلق سے کیا نظریہ رکھتا ہے کیا نظریہ نہیں رکھتا ہے، یہ ہر ایک کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ لیکن ہم جو اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں تو اس سے کسی کی توہین تو ہوتی نہیں ہے، یا کسی کی ذلت تو ہوتی نہیں ہے، یا کسی کی خطا تو ہے نہیں یہ بات ماننا۔ تو لوگ نہ جانے ہم سے بگڑتے کیوں ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ وہ گمراہ ہیں۔ ہمارے متعلق بڑے ذمہ دار لوگوں نے، مولانا علی میاں ندوی جیسے لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ یعنی ہماری گمراہی کے دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے گمراہ ہیں کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی اسکول میں 4-5 لڑکے پڑھتے ہوں، سب لڑکوں کے باپ جو ہیں وہ اپنی تنخواہ انگوٹھا لگا کے وصولتے ہوں، ایک لڑکے کا باپ بہت پڑھا لکھا بہت بڑا قابل ہو اور وہ یہ کہے کہ میرا باپ تو بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا اسکالر ہے، تو بقیہ لڑکے اس کو برا بھلا کہنے لگیں یہ وہ نالائق اولاد ہے جو اپنے باپ کو عالم کہتی ہے، پڑھا لکھا کہتی ہے۔ عصمت کیا ہے اور عصمت کا کیا معاملہ ہے، عصمت کا کیا نظریہ ہے، یہ بات میں چاہتا ہوں کہ ذہنوں میں بچوں کے واضح ہو جائے اور اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ہم رسالت کو یا امامت کو معصوم کیوں مانتے ہیں، کس لیے مانتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ دین کی ضرورت ہے، یہ فضیلت نہیں ہے معصوم ہونا، یہ دین کی ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ عصمت کو فضیلت کہیے گا وہاں تک بھیڑ لگی رہے گی، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں یہ بھی ہیں فلاں۔ جہاں سے آپ معاملے کو ضرورت پر لے آئیے گا وہیں سے بھیڑ چھٹ جائے گی۔ اب یہ مدرسہ ہے، یہ مدرسہ ظاہر ہے کہ کوئی سرکاری اس کو ایڈ نہیں ملتی ہے، کوئی ڈونیشن نہیں ملتا ہے، مومنین ہی کے ڈونیشن کے اوپر چلتا ہے۔ یہاں 5 مجلسیں ہوئیں، اب اس کے بعد اعلان ہوا کہ صاحب ایک دن مجلس ہوگی تو 2 مجلسیں جیسا ابھی اعلان ہوا ہوں گی۔ مثال ہے، اس کو واقعہ نہ سمجھیے گا۔ ہاں، اور وہ ایک صاحب ہیں امیدوار کار خیر کرنے والے، انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ان مجلسوں میں آئے تھے ہم ان کو انعام دیں گے، تو اس کے ٹوکن بٹیں گے ان مجلسوں میں۔
تو ظاہر ہے کہ سب کو انعام وہ نہیں دے سکتے ہیں، 25 انعام وہ دیں گے، تو ٹوکن بانٹے جائیں گے جتنے آئیں گے سب کو، اور اس میں سے قرآن اندازی کر لی جائے گی، 25 جو پہلے نام نکل آئیں گے ان کو انعام دیا جائے گا۔ کہا کیا انعام بٹے گا؟ کہا کاریں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، بڑے فلیٹ اسکرین کے ٹی وی ہیں، بڑے فریج ہیں، یہ سب ہے۔ یہ انعام؟ اب جو مجلس کی ڈیٹ آئی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسی طرف راستہ نہیں تھا، ہر آدمی چاہتا تھا کہ اس کو ٹوکن مل جائے، شاید میرا ہی نام نکل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے اعلان کیا کہ حضرات فلاں دن مجلس ہوگی، یہ فنڈ ریزنگ مجلس ہے، جو آئے وہ اپنی جیب میں کچھ رقم یا چیک بک وغیرہ لے کے آئے، مدرسے کے سلسلے میں فنڈ کی اپیل ہوگی، لہذا آپ حضرات میں سے جس سے جو ہو سکے کچھ مدرسے کو ڈونیشن دے دیں۔ اس دن کا سناٹا قابل دید ہوگا، اس دن کا سناٹا قابل دید ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہیں گے ہم تو بالکل آنے پر تیار تھے، وہ آئین وقت ایک صاحب ایسے آ گئے کہ مجبور ہو گئے اور نہیں آ سکے، ورنہ ہم تو بالکل کپڑے پہنے تیار بیٹھے ہوئے تھے آنے کے لیے۔ تو اس دن کا سناٹا قابل دید ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، معاملہ جہاں فضیلت و انعام کا ہوتا ہے وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، جہاں ضرورت کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بھیڑ جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ عصمت جو ہے وہ کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ اب سنیے عصمت ہے کیا؟ ہمارے عصمت کے 3 نظریے ہیں عالم اسلام میں۔ ایک نظریہ ہمارے پاس ہے عصمت کا، یعنی اثنا عشری شیعوں پاس۔ ایک نظریہ عصمت کا اسماعیلی مسلمانوں پاس ہے، اور ایک نظریہ عصمت کا عام مسلمانوں پاس ہے۔ ہمارے پاس جو عصمت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم اسے کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کرے، وہ معصوم ہے۔ ہمارے پاس جو عصمت کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کے پہلی سانس جب دنیا میں لے اور موت کے وقت تک، یعنی آخری سانس جب اس کی واپس جائے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جو نہ کرے وہ معصوم ہے۔ یہ ہمارے پاس عصمت کی ڈیفینیشن ہے۔ اسماعیلیوں کے پاس جو عصمت کی ڈیفینیشن ہے وہ اس سے الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معصوم وہ ہوتا ہے جس کو کوئی گناہ نہ لگے، یعنی وہ جو چاہے کرے، معصوم ہے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ شراب گناہ ہے، لیکن اگر معصوم پی رہا ہے تو گناہ نہیں، اس لیے کہ معصوم ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، لیکن اگر معصوم بول رہا ہے تو گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ غبن گناہ ہے لیکن اس نے کیا ہے تو گناہ نہیں، اس لیے کہ معصوم ہے۔ وہ کہتے ہیں معصوم کا مطلب ہے کہ جو کرے وہ صحیح ہے، نہ یہ کہ جو صحیح ہے وہ کرے۔ لیکن دونوں میں فرق سمجھ لیجئے، ایک یہ ہے کہ جو صحیح ہے وہ کرے گا، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جو یہ کرے وہ صحیح ہے۔ ہمارے لیے ہے سارا جائز ہونا جائز، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ جو کرے وہ صحیح ہے۔ خیر بہرحال یہ نظریہ ہے ان کا، وہ جانے، ہمیں اس کا کسی نظریے پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا میں کہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ جانے میں ان کا کام جانے۔ تیسرا نظریہ عالم اسلام میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ معصوم وہ ہے کہ جو دین کے کاموں میں غلطی نہ کرے۔ جب وہ شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہو تو غلطی نہیں کرے گا، جب وہ مذہبی مسئلہ بیان کر رہا ہو تو وہ غلطی نہیں کرے گا، لیکن نجی زندگی میں، پرسنل لائف میں، روزمرہ کی زندگی میں، کھیتی باڑی کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں کوئی مشورہ دے رہا ہے، کسی اور معاملے میں کسی کو کچھ بتا رہا ہے، فلاں جگہ نوکری کر لیجئے آپ، مشورہ دے رہا ہے، اس کے اندر اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اس کا مشورہ، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اس نظریے کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ رسول خالی دین ہی کا کام نہیں بتاتا بلکہ وہ نمونہ عمل بھی ہے۔
تو جو نمونہ عمل ہے اگر نجی زندگی میں غلطی کرے گا تو نمونہ عمل بننے کے لائق نہیں ہے۔ اب آئیے، یہ تو ہمارے آپ کے درمیان عصمت کی ڈیفینیشن کی بات ہو گئی۔ اب میری بات سنیے کہ عصمت کیوں ضروری ہے، عصمت دین کی ضرورت کیوں ہے؟ معصوم وہ ہے کہ جس سے غلطی نہ ہو، اس بات کو یقینی بنائے اللہ کہ یہ معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہوگی، یہ جو کہے گا وہ صحیح ہے۔ یہی عصمت جو ہے یہ مذہب کی گارنٹی ہے۔ اگر عصمت نہیں ہے تو مذہب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، اس کو آپ توجہ سنیے گا، اور اگر ابھی سمجھ میں نہ آئے تو بستر پر لیٹ کے غور کیجیے گا کہ آپ کے پاس جو اسلام آیا ہے، یہ پورا اسلام آپ کے پاس میموری کے سہارے آیا ہے۔ رسول اللہ اپنے انتقال کے وقت کوئی ایسی کتاب چھوڑ کے نہیں گئے تھے جس کے ہر پیج پر ان کے سگنیچر ہوں، ہر کٹنگ پر ان کے سگنیچر ہوں، آخر میں ان کا سرٹیفکیٹ ہو کہ اس پوری کتاب کو میں نے پڑھ لیا ہے، ہر پیج پر سائن کر دیے ہیں، ہر کٹنگ پر سائن کر دیے ہیں، یہی وہ اسلام ہے جو میں لایا تھا، میں اس کی تصدیق کر کے جا رہا ہوں۔ ایسی کوئی کتاب عالم اسلام میں کسی فرقے کے پاس نہیں ہے۔ آپ پاس جو اسلام آیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ درست ہے یہ نہ درست ہے، یہ سارے مسئلے جو آئے ہیں یہ میموری کے سہارے آئے ہیں، یادداشت کے سہارے آئے ہیں۔ میموری کا حال یہ ہے کہ میں آج 5ویں مجلس پڑھ رہا ہوں اور ہر دن میری مجلس میں علماء اور پڑھے لکھے لوگ شامل رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری 4 مجلسیں جو میں نے یہاں پڑھی ہیں ان کو آپ نوٹ کر کے ایز اٹ از مجھے دے دیجئے۔ 1 گھنٹے میں نے روز تقریر کی ہے اور آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے میری تقریر سنی ہے۔ آپ کے ایسے پڑھے لکھے لوگ میرے ایسے معمولی آدمی کی 4 گھنٹے کی 4 تقریروں کو اگر اپنی میموری کے سہارے نوٹ کر کے نہیں دے سکتے تو عہد جاہلیت کے آئے ہوئے عرب دنیا کے سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغ کو اپنی میموری کے سہارے کیسے ہم تک پہنچائیں؟ یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ یہ آپ پاس کوئی کتاب نہیں ہے ایسی، کوئی تحریر آپ پاس ایسی نہیں، تو یہ کیسے آ جائے گا اسلام آپ کے پاس؟ اور اگر 1400 برس سے آج تک کوئی اختلاف نہ ہوا ہوتا تو ہم مان بھی لیتے کہ لوگوں نے سب یاد رکھا، لیکن فرقوں کا بننا، اختلاف کا ہونا، اس کا مطلب کوئی تو بھولا۔ ارے آپ نہیں بھولے، ہم ہی بھولے، کوئی تو بھولا۔ تو عزیزان گرامی، صرف اور صرف عصمت وہ شے ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی۔ لہذا جب معصوم دین بتائے گا تو چونکہ عصمت اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، لہذا یقین ہے کہ جو بتا رہا ہے یہ صحیح بتا رہا ہے۔ اب اس کی مثال بچوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر کل کی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہو جائے شہر میں اور چیمی گوئیاں ہونے لگیں کہ یہ بات جو پڑھے تھے صحیح پڑھے تھے کہ غلط پڑھے تھے، درست پڑھے تھے کہ نہ درست پڑھے تھے، یا پڑھنا چاہیے تھی یا نہیں پڑھنا چاہیے تھی، تو آج کی مجلس میں فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ کیوں نہیں ہو پائے گا؟
اس لیے کہ کل کا جھگڑا جب آج کی مجلس میں پیش کیا جائے گا اور گروپ بنے ہوئے ہوں گے کہ یہ چیز اظہر صاحب پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے کل، تو مجمع ایک نہیں رہے گا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ ایک گروہ کہے گا نہیں اظہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں پڑھے تھے۔ دوسرا کہے گا نہیں اعتراض کرنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے، پڑھے تھے۔ تیسرا کہے گا صاحب ہم بیٹھے تو تھے مگر اس وقت کچھ ایسے خیالات ہمارے دماغ میں تھے، ہمیں یاد نہیں پڑے تھے کہ نہیں پڑے تھے، ہمارے دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ تو ایک حصہ مجمع کا نیوٹرل ہو جائے گا، ایک حصہ نیوٹرل ہو جائے گا، ایک حصہ ہمارے فیور میں چلا جائے گا، ایک حصہ ہمارے اگینسٹ میں چلا جائے گا۔ یہ انجام ہوگا، فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اگر واقعاً فیصلہ ہو تو کیسے ہوگا؟ فیصلہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر یہ میری مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور اس کا ویڈیو بن رہا ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اگر کل کی مجلس کا ویڈیو بنا ہے تو آج اٹھا کے دیکھ لیجئے، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں۔ اگر پڑھا ہے تو سامنے آ جائے گا، اگر نہیں پڑھا ہے تو سامنے آ جائے گا، یا میں صحیح کہہ رہا ہوں تو معلوم ہو جائے گا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو معلوم ہو جائے گا۔ تو ویڈیو اگر بنا ہے تب تو جھگڑا اچھا ہو سکتا ہے، اگر ویڈیو نہیں بنا ہے تو جھگڑا قیامت تک طے نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھے آپ عصمت کیا چیز ہے؟ یہ مشین وہ ہے جو غلطی نہیں کرتی، یہ مشین وہ ہے جو بھولتی نہیں، غلطی نہیں کرتی، جو منہ سے نکلا ہے وہی رہے گا۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا وہ نوجوان کہاں ہے جس نے کل ویڈیو بنایا تھا، تو جتنے بڈھے مجلس میں آتے تھے سب مجھ سے بگڑ گئے، کہنے لگے اطہر صاحب ایک نوجوان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بڈھوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بڈھے جوان کی بات ہی نہیں ہے، ویڈیو کس کے پاس ہے؟ نہ بڈھے کا معاملہ ہے، نہ جوان کا معاملہ ہے، نہ بچے کا معاملہ ہے۔ جس کے بعد ویڈیو ہو وہی فیصلہ کرے گا، دوسرا نہیں کر پائے گا۔ یا عزیزان گرامی، اسلام میں جو ہم معصوم کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس میں سن و سال کا سوال نہیں ہے، عصمت کس کے پاس ہے وہی فیصلہ کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، عصمت ضرورت ہے دین کی۔ رسول کا کام ہے ادھر سے دین لے کے ہم تک آنا، یہ رسول کا کام ہے۔ اللہ سے مذہب کو لینا اور ہم تک پہنچانا، یہ رسول کا کام ہے۔ اور جب رسول دین لے آئے تو اس کا اللہ کی مرضی کے مطابق انٹرپریشن، اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی وضاحت، اس کی تشریح و توضیح، کیا مرضی پروردگار ہے، کیا ارشاد پروردگار ہے، یہ بتانا، یہ امام کا کام ہے۔ یہ امام کا کام ہے کہ اس کی وضاحت کرے مطابق مرضی خدا و رسول، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک ذمہ داری رسول کی ہے، ایک ذمہ داری امام کی ہے۔ رسول کا کام ہے دین لانا، امام کا کام ہے دین بتانا۔ تو جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بھجوایا ہے، جو بتائے وہی بتائے جو اللہ نے کہا ہے۔ بھئی یہی مطلب ہے، اور اس کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بھجوایا ہے، جو بتائے وہی بتائے جو اللہ کا منشا ہے۔ تو یہ اتنا موٹا قرآن جو آپ کے پاس ہے، اگر خالی میموری کے سہارے ہو تو کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ ایک آدھ زیر زبر ادھر ادھر ہو جائے اور معنوں میں کچھ کا کچھ ہو جائے؟ لہذا اگر رسول معصوم نہ ہوگا تو گارنٹی نہیں ہوگی کہ یہ وہی مذہب ہے جو خدا نے بھیجا، اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا
تو گارنٹی نہیں ہوگی یہ وہی بات ہمیں بتائی گئی جو اللہ کی مرضی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول بھی معصوم ہو اور امام بھی معصوم ہو۔ اب سمجھے آپ کہ ہم امامت کے سلسلے کو کیوں مانتے ہیں؟ کوئی ذاتی فائدے نقصان کی بات نہیں ہے، بلکہ مذہب کے صحیح یا غلط ہونے کی بات ہے کہ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو تشریح مذہب ڈاؤٹ فل ہو جائے گی، اور اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو خود مذہب ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں آپ، یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ معصوم تھے، لہذا جو لائے وہی لائے جو اللہ نے بھیجا، بغیر ایک زیر زبر کے فرق کے، بغیر ایک نقطے کے ادھر ادھر ہوئے ہوئے، بغیر ایک حرف کے ادھر سے ادھر ہوئے ہوئے، سے وہی تھا، بالکل ویسے ہی جو اللہ نے بھیجا۔ اب اس کے بعد جب وہ بیان کر رہے تھے تو ان کی محفل میں معصوم علی بیٹھے تھے۔ دیکھیے خالی علی کا بیٹھنا کافی نہیں ہے، ویسے تو سینکڑوں بیٹھے تھے۔ ان کی محفل میں معصوم علی بیٹھے تھے، عصمت ریکارڈ کر رہی تھی، اور جب علی بولے محمد کے بعد تو ان کی بزم میں معصوم حسن بیٹھے تھے، اور جب وہ بولے تو ان کی محفل میں معصوم حسین بیٹھے تھے۔ یہ سلسلہ عصمت 12ویں تک چلتا رہا۔ جب امام حسن عسکری بولے تو ان کے معصوم فرزند تشریف فرما تھے ان کی محفل میں، تو رسول سے لے کے 11ویں تک 12 دفعہ ہم نے سبق پڑھا۔ ایک دفعہ رسول بولے، 11 امام بولے، رسول سے لے کے 11ویں امام تک 12 دفعہ ہم نے سبق پڑھا۔ تو ایک طالب علم کو بہترین استاد اگر 12 دفعہ پڑھائیں تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کو سبق یاد ہو جائے گا۔ جب 12 دفعہ ہمیں سبق پڑھا لیا گیا تو ہمارے اوپر دین کا کام چھوڑا گیا کہ اب امید ہے کہ تم دین کو سمجھ گئے ہوگے، دین کا کام چلاؤ۔ لیکن اللہ نے آخری کیسٹ جو تھا وہ اٹھا کے ریکارڈ میں رکھ لیا۔ اوریجنل کیسٹ جو تھا آخری وہ اٹھا کے ریکارڈ میں رکھ لیا سیف میں، کہ یہ سیف میں محفوظ رہے گا۔ جب تمہارے درمیان اختلاف حد سے بڑھ جائے گا ہم اوریجنل نکال کے ملان کر لیں گے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہم اگر معصوم کے ذریعے ہم تک بات آ رہی ہے تو کوئی معصوم بھی ہو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ مجلس میں اگر ایک ویڈیو بن رہا ہے تو وہی مل جائے، اور اگر 2 ویڈیو بن رہے ہیں 2 میں سے کوئی مل جائے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، بمبئی میں ادھر ادھر نہ جانے کتنی ویڈیو مشینیں لگی ہوتی ہیں، کوئی ایک کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی لگی ہو، لیکن ویڈیو بن رہا ہو۔ اب اس میں سے جائے ویڈیو، ان میں سے کوئی ایک مل جائے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی معصوم مل جائے مسئلہ حل ہو جائے گا، سمجھے آپ؟ مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ الجھے گا نہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو 12 دفعہ ہم کو پڑھایا گیا، اور اس 12 دفعہ پڑھنے میں
ہمارے تقریباً 273 برس لگے، 273 سال ہم نے پڑھا، 23 برس رسول معصوم سے پڑھا، 250 برس امام معصوم سے پڑھا، 273 سال ہم نے سبق پڑھا ہے۔ آپ عالم اسلام کے علماء سے ہمارے علماء کو کمپیئر نہ کیجیے گا، یہ 23 برس پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے علماء 273 برس پڑھے ہوئے ہیں۔ رسول کی محفل میں سب پڑھ رہے تھے، ہم بھی پڑھ رہے تھے، ہمارے دوست بھی پڑھ رہے تھے، بلکہ کبھی کبھی اگر ان کو سبق نہیں یاد ہوتا تھا تو ہم ہی سے پوچھتے تھے۔ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد انہوں نے اجتہاد شروع کر دیا، ہم نے اجتہاد نہیں شروع کیا۔ ہم امام معصوم کی محفل میں زانو ادب کہتا کیے بیٹھے رہے، سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک ہم نے امام معصوم کی محفل میں زانو ادب طے کر کے دین کی تعلیم حاصل کی، اور جب امامت حجاب غیبت میں چلی گئی تو ہم نے 69 ایئرز 69 سال ٹریننگ کی، اور ٹریننگ میں غیبت صغریٰ کے زمانے میں ہمارے علماء جاتے تھے، وہاں سے مسئلے پوچھ کے آتے تھے، ہمیں بتاتے تھے غیبت کے زمانے میں دین کا کام کیسے چلایا جائے۔ یہ ہمارے علماء ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ تو 69 سال ہمارے علماء نے 4 عالموں کے ذریعے، جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے، ٹریننگ کا پیریڈ گزارا۔ جب 273 برس تعلیم حاصل کر لی اور 69 سال ٹریننگ لے لی تو اجتہاد شروع کیا، اور جب اجتہاد شروع کیا تو الحمدللہ 1100 سال پورے ہو گئے۔ ہمارا اجتہاد 12ویں صدی میں چل رہا ہے، الحمدللہ بڑے مستحکم قدموں سے ہمارا اجتہاد اپنا راستہ طے کر رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ علماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے کتابیں، استدلال، ثبوت، فتاوی، یہ سب ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم اس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے سیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں رسول کو بھی، اور آل رسول کو بھی، اور اللہ کو بھی، اور قرآن کو بھی، اور حدیث کو بھی، ان تمام چیزوں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ اس وقت سے لے کے آج تک خدا کے فضل و کرم سے جاری ہے اور چل رہا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اتنے دن کی محنت میں 5 دن کی آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھی: نورانیت، علم، عصمت۔ اب جہاں جہاں نورانیت کا تصور ہے، علم کا تصور ہے، عصمت کا تصور ہے، وہاں جو روایتیں آئیں گی ان کا عنوان اور ہوگا، وہاں جو تفسیریں لکھی جائیں گی اس کا عنوان اور ہوگا، وہاں جو تاریخیں مرتب ہوں گی اس کا عنوان اور ہوگا، وہاں جو کتابیں آئیں گی اس کا عنوان اور ہوگا۔ اور جہاں بنیادی عقیدے میں عصمت نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہاں جو روایتیں یکجا ہوں گی اس کی کیفیت اور ہوگی، تفسیریں جو آئیں گی اس کی کیفیت اور ہوگی، علم کلام جو مرتب ہوگا اس کی کیفیت اور ہوگی، فقہ جو ہے اس کی کیفیت اور ہوگی، تمام معاملات جو ہیں اس کی کیفیت اور ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہیں سے آپ ایک مسئلے کو اور بھی سمجھ لیجئے کہ اکثر و بیشتر ہم سے نوجوان سوال کرتے ہیں، چونکہ ہم لوگ مجلس میں پڑھتے ہیں لہذا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لکھنؤ میں بھی، ہندوستان میں بھی، ہندوستان سے باہر بھی۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں صاحب ہم عالم نہیں ہیں،
ہم نے باقاعدہ مذہبی مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے. کتابیں ہم پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، فقہ کتاب پڑھتے ہیں. ہمارے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اس کی کیا کسوٹی ہے، اس کی کیا پہچان ہے؟ اس لیے کہ ہم کسی عربی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم نے کوئی ڈگری نہیں حاصل کی ہے دینی. ہم کتاب پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں خاص طور سے. تو صحیح ہے تاریخ کہ غلط ہے تاریخ؟ صحیح ہے تفسیر میں یہ بیان کہ غلط ہے؟ کتاب میں جو لکھا ہے یہ اعتبار کے قابل ہے کہ اعتبار کے قابل نہیں ہے؟ تو ہم تو عربی مدرسوں کے پڑھے نہیں، مولانا نہیں، عالم نہیں. کہیں نجف میں قم ہم نے نہیں پڑھا، یہاں ناظمیہ سلطانیہ میں، کہیں جامع تبلیغ میں ہم نے نہیں پڑھا. ہم کہاں سے پڑھ کے بتائیں، کیا کریں؟ تو آئیے میں آپ کو اس کی ترکیب بتا دوں، ہمیشہ کے لیے آپ کو پریشانی ختم ہو جائے گی. میں آپ کو کسوٹی دے کے جا رہا ہوں ان مجلسوں میں. آپ یہ کسوٹی اپنی جیب میں رکھیے، آرام سے تاریخ پڑھیے، آرام سے تفسیر پڑھیے، آرام سے حدیث پڑھیے. جہاں آپ کو تاریخ میں عصمت کے خلاف ملے نکال کے پھینکیے، غلط ہے. جہاں علم کے خلاف ملے نکال کے پھینکیے، یہ غلط ہے. جہاں نورانیت کے خلاف ملے نکال کے پھینکیے، یہ غلط ہے. اس طریقے سے آپ کے دماغ میں خود بخود ایک صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ سنسر کرتے چلے جائیں گے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور عزیزان گرامی، اب ایک بہت بڑی مصیبت اور ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس سے میں آپ لوگوں سے زیادہ ان حضرات علماء کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس کے اندر لوگوں کو شوق یہ چل رہا ہے کہ ادھر کا بھی مال لیں، ادھر کا بھی مال لیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتابوں میں آتی ہیں غلطیاں، اور جب کتابوں میں آتی ہیں غلطیاں تو پڑھنے والے بھڑکتے ہیں. جب پڑھنے والے بھڑکتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری کتاب میں یہ کہاں سے، ہماری کتاب میں یہ کہاں سے. تو اصل میں ہمیشہ ڈوبے گا وہ جو دو کشتیوں پر سوار ہوگا. دو کشتیوں پر سوار ہو کے نہ چلیے. ایک فیصلہ کیجئے، سال بھر، 2 برس، 10 برس اس پر خوب بحث کر لیجئے کہ عصمت ہونا چاہیے یا نہیں، نورانیت ہونا چاہیے یا نہیں، علم ہونا چاہیے یا نہیں. لیکن جب اس نتیجے پر پہنچ جائیے کہ رہبر کے لیے عصمت و علم و نورانیت ضروری ہے تو ان ساری روایتوں کو دیوار پر پھینک دیجئے جو اس کے خلاف آئیں. اس لیے کہ وہ دشمنان اہل بیت کی گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، وہ جھوٹی روایتیں ہیں، وہ بنی امیہ کے دسترخوانوں پر تیار ہوئی ہیں، وہ بنی عباس کے عشرت قدوں میں تیار ہوئی ہیں، وہ لوگوں نے تیار کی ہیں جو رسول اللہ کو صرف اپنی ملوکیت و سلطنت کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور کچھ نہیں سمجھتے، جن کے پیش نظر صرف سلطنت و اقتدار تھا اور کچھ نہیں تھا. یہ انہوں نے تیار کی. عزیزان گرامی، اسلام نے روز اول سے اس مسئلے کو بتایا، اور آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آج نہیں، روز اول سے ایک طبقہ پیدا ہوا ہے، رسول کے بعد نہیں. یہ سب ظالموں کو بچانے کے لیے ہے، دشمنوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. یہ عہد بنی امیہ میں آ گیا، یہ عہد بنی عباس میں آ گیا، یہ انگریزوں کی حرکت ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ روس کی سازش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہ سب چیزیں ظالموں کو بچانے کے لیے ہیں. کچھ کام بنی امیہ کر گئے، کچھ بنی عباس کر گئے، لیکن یہ جو کچھ کام ہوئے
یہ بعد میں عمارتیں بنی ہیں، بنیادیں اس کے پہلے رکھی گئی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو چند جملوں میں تاریخ سنا دوں۔ جیسے ہی رسول نے اعلان رسالت کیا، رسول کی زندگی میں، حیات طیبہ میں مسلمانوں کے اندر دو فرقے پیدا ہوئے۔ جو کلمہ پڑھ رہے تھے وہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو دل سے رسول مانتے تھے، ایک وہ جو مصلحت سے رسول مانتے تھے۔ جو دل سے رسول مانتے تھے وہ رسول کی عزت بھی کرتے تھے اور رسول بھی مانتے تھے۔ جو مصلحت سے رسول مانتے تھے وہ رسول تو مانتے تھے مگر رسول کی عزت نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید نے بار بار ان کو ڈانٹا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کیا کرو۔ یہ وہی تھے کہ جو دل سے نہیں مانتے تھے۔ لا تقولوا رائنا، رسول کے سامنے رائنا نہ کہا کرو۔ یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے۔ والذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ وہی تھے جو رسول کو دل سے رسول نہیں مانتے تھے۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ جمعہ کی نماز میں ترکو کا قائمہ، یہ وہی تھے جو دل سے رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ رسول کا احترام نہیں کرتے تھے۔ اس فرقہ کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا۔ یہ ہسٹری ہے، اس کو بچے سنیں۔ اس فرقے کا کوئی نام نہیں تھا لیکن یہ فرقہ موجود تھا۔ پھر اس فرقے نے رسول کے قتل کی سازش کی۔ یہی لوگ تھے جو واقعہ عقبہ میں رسول کے ناقے کو گرانا چاہتے تھے۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کو تحریر نہیں لکھنے دی۔ یہی لوگ تھے جو اسامہ کو لشکر میں جا کے نہیں گئے آگے، اور ہمیان نے، اور یہی لوگ تھے جنہوں نے رسول کی میت کو بے غسل و کفن چھوڑ دیا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے فاطمہ زہرا سے گواہ مانگے۔ یہی لوگ تھے جو در سیدہ پر آگ لے کے آئے۔ یہی بزرگ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول کے انتقال کے بعد اور میت دفن ہونے سے پہلے مسجد النبی میں کھڑے ہو کے تقریر کی جو روح وہابیت ہے، کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اور جو محمد کا پرستش کرتا ہے وہ سن لے محمد مر گئے۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے زندہ تھے۔ کون صحابہ محمد کو خدا مانتے تھے جس کے لیے آپ یہ تقریر کر رہے ہیں؟ لیکن اس دن انہوں نے جو آواز دی تھی محمد مر گئے، یہ آج تک ہم سے سنائی دے رہی ہے۔ یا محمد نہ کہو محمد مر گئے، سلام نہ کرو محمد مر گئے، قیام نہ کرو محمد مر گئے۔ سمجھے آپ؟ یہ ہے مسئلہ۔ اور اس کے بعد تبرکات کا احترام نہ کرنا، یہ بھی ان کا ایک مشن ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے تو مسجد النبی میں تقریر کی تھی، وہ بھی تاریخ میں ہے، اور ایک بزرگ حج کی بھیڑ میں حجر اسود سے کھڑے لڑ رہے ہیں۔ ہم عقل پر پتھر پڑ گئے، پتھر سے لڑ رہے ہیں۔ حج کی بھیڑ ہے، کھڑے میں وہاں، کہنے کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، چونکہ رسول نے چوما تھا اس لیے چومے لیتا ہوں۔ یعنی کہ آپ پتھر کی 7 پشتوں پر احسان کر کے چوم رہے ہیں کہ رسول نے چوما تھا اس لیے چومے لیتے ہیں، ورنہ یہ پتھر ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نقصان۔ یہ سوچ رہے تھے پتھر کا رشتہ دار کون ہوگا، اور ہم جو چاہیں گے کہہ کے نکل جائیں گے، یہاں بولے گا کون۔ وہ یہ بھول گئے تھے کوئی مولود کعبہ بھی ہے۔
فوراً پیچھے سے آواز آئے تو غلط کہتا ہے، یہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے، کیا تم نے رسول کا یہ قول نہیں سنا؟ میں دیکھا تو علی کھڑے، ارے معاف کیجیے گا خیال نہیں رہا مجھے، یہ کہہ کہ حج کی بھیڑ میں اس فرقے کا اس وقت کوئی نام نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہی نظریہ تھا جو اموی سلطانوں میں چلا، عدم احترام، جس کے نتیجے میں رسول کا نام آتا شہید ہوا، جس کے نتیجے میں مسجد النبی برباد ہوئی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ پاک برسی، تاریخ کے واقعات ہیں سب۔ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، بنی امیہ کا زمانہ تمام ہوا، بنی عباس کا زمانہ آیا۔ علماء میں مالکی طبقہ فرقہ جو تھا وہ ان نظریات سے قریب رہا۔ متوکل عباسی مالک کے زمانے میں تھے، اسی کے اثر سے وہ روزوں کو توڑنا چاہتا تھا، قبروں کو مسمار کرنا چاہتا تھا، زیارت کو روک لگا رہی تھی، زیارت کو چاہتا تھا قبر حسین پر پانی کی نہر بہہ جائے۔ اور آج تک جتنے وہابی ہیں سب مالکی نظریے کے ہوتے ہیں، مالکی نظریہ چلا، یہ ایک مدت تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر اسی گھروں میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ابن تیمیہ تھا، اور ابن تیمیہ نے سلفی تحریک چلائی کہ ہمیں اپنے اسلاف کے طریقے پر، سلف مانے فور فادرز، سلف مانے پہلے والے، آبا و اجداد، ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقے واپس جانا چاہیے۔ یہ اسلاف وہی تھے جنہوں نے سیدہ سے گواہ مانگے تھے، ہاں یہ سمجھ لیجئے، ہمیں اس طریقے کو واپس جانا چاہیے۔ وہاں سے سلفی تحریک چلی جو آج تک ہے، مدارس بھی ہیں سلفی، علماء بھی ہیں سلفی، لکھتے ہیں اپنے کو، سلفی تحریک تھی۔ سلفی تحریک کا نمائندہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی ہوا، جس نے اس تحریک کو اور ہوا دی۔ اس تحریک کے اندر آل سعود شامل ہوئی۔ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ہاتھ پر آل سعود نے بیعت کی۔ آل سعود عراق کا ایک لٹیرا قبیلہ تھا، تاریخ پڑھیے آپ، عراق کا ایک لٹیرا قبیلہ تھا آل سعود، تعداد ان کی بہت زیادہ تھی، اپنے علاوہ یہ سب کو کافر سمجھتے تھے، اور اپنے علاوہ یہ خون بہانا سب کا جائز سمجھتے تھے۔ 1% بھی اگر ان کے نظریات سے کوئی اختلاف رکھتا تھا تو وہ ان کے مسلک و نظریے کے حساب سے کافر تھا۔ چنانچہ انہوں نے کئی دفعہ حملے کیے ہیں، کاظمین کا روضہ انہوں نے جلایا ہے اور توڑا ہے اور لوٹا ہے، اور کربلا کا روضہ انہوں نے جلایا ہے اور توڑا ہے اور لوٹا ہے، اور نجف کے اوپر بھی حملہ کیا، لیکن نجف کے اندر چونکہ 4 دیواری کھچی ہوئی تھی لہذا یہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور قناتی کنویں تھے وہاں جس سے لوگ ڈیفنس کیا گیا نجف کا، اور نجف کے اوپر ان کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن کوشش انہوں نے کی وہاں بھی۔ اس کے علاوہ عراق کے مختلف علاقوں میں شیعوں کا قتل عام کیا انہوں نے جہاں جہاں ان کو موقع ملا۔ اس کے بعد یہ انگریزوں کے اشارے کے اوپر متوجہ ہوئے، اور انہوں نے آنے کے بعد سعودی عرب کے اوپر، جس کو حجاز کہتے تھے، حملہ کیا، اور حجاز میں انہوں نے طائف کے اوپر جو حملہ کیا تو ایک دن میں طائف کے تمام زیرو مار ڈالے۔ یہ اتنے بڑے سنگ دل لوگ تھے، آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو ایک ایک لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، کوئی بچے کی تقریر نہیں ہو رہی ہے کہ جو کہہ کے مکر جاؤں میں۔ طائف کے اندر جتنے زیرو تھے جو سانس لیتے تھے ان کو مار ڈالا، یہاں تک کہ جتنے جانور تھے، جتنے کتے تھے، جتنی بلیاں تھیں، جتنی مرغیاں تھیں، جتنے اور مخلوق تھے، سانس لینے والے جتنے تھے، سب کو مار ڈالا۔ یہ اس قدر سنگ دل لوگ تھے، اور یہ جتنے قتل کرتے تھے یہ بنام اسلام کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، اس قتل و غارت گری کی تاریخ جو ہے
یہ 1400 برس پرانی ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ 1400 برس پرانا ہے. یہ قتل و غارت گری کی تاریخ 1400 برس پرانی تاریخ ہے جو شہادت جناب محسن سے شروع ہوتی ہے اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے, ابھی رکا نہیں ہے. اور ہم برابر اپنے وجود کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ سلسلہ جاری ہے اور آج تک جاری ہے. البتہ دنیا ہمارے قتل کی طرف متوجہ نہیں تھی, اس لیے کہ جب ہم قتل ہوتے تھے تو اس کو سیکٹیرین کلیش کہا جاتا تھا کہ یہ فرقہ وارانہ تصادم ہے. خدا خدا کر کے جب 9/11 کا دن آیا اور جناب امریکہ پر حملہ ہوا تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اچھا دہشت گردی بھی کوئی شے ہے. تب ان کی سمجھ میں آیا کہ دہشت گردی بھی کوئی شے ہے اور دہشت گردی بھی کچھ ہوتی ہے. اور آج ساری دنیا دہشت گردی سے جوجھ رہی ہے اور ساری دنیا دہشت گردی سے پریشان ہے اور ساری دنیا دہشت گردی سے حیران ہے. اب تو سعودی عرب سے بھی فتوے آ رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے. تو کم از کم چلیے آپ کے علماء نے اتنا تو مانا کہ بے گناہوں کا خون بہانا دہشت گردی ہے. خدا کرے وہ دن جلد آئے کہ معصوموں کی قبروں کے توڑنے کو بھی آپ دہشت گردی تصور فرما. دہشت گردی, دہشت گردوں کو ہم سے پوچھئے, ہم بتائیں گے جو دامن اہل بیت چھوڑ کے چلے گئے وہ دہشت گرد. جن کے دل میں دشمنی حیدر کرار تھی وہ دہشت گرد. دہشت گردی دنیا ہمارے سامنے کیا منہ لے کے بات کرے گی. ہم ان دہشت گردوں کو جانتے ہیں جن سے ہمارے مولا علی نے مقابلہ کیا. تاریخ میں ہمارے علی وہ پہلے رہبر ہیں جن کا مقابلہ دہشت گردوں نے کیا. خوارج جو آئے تھے لڑنے جنگ نہروان میں یہ دہشت گرد نہیں تھے تو کیا تھے. اور مولا علی نے یہ بتا دیا کہ یہ وہ نہیں ہے جن کے ساتھ کوئی رحم کی گنجائش. 4000 کا لشکر تھا خوارج کا. جب کسی صورت سے نہیں مانے تو علی نے کہا تلواروں کے نیچے رکھ لو انہیں. لشکر علی میں 2 طرح کے لوگ تھے. انگلیوں پر گن لیے جانے کے قابل ایسے تھے جو علی ولی اللہ کہتے تھے. ورنہ چوتھا خلیفہ سمجھ کے لڑ رہے تھے لوگوں سے. ان کی تلواریں کانپ گئیں. کہا یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. تو علی ہی تھے جنہوں نے جواب بھی دیا. کہا قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے, نیچے نہیں اترا ہے. چار 4000 میں صرف 9 آدمی بچے تھے. 3991 آدمی کاٹے گئے. یہ علی تھے جنہوں نے مقابلہ کیا دہشت گردوں. اور عزیزان گرامی تاریخ اسلام کے اندر ہم آپ کو نام بتا دیں. حجاج ابن یوسف, بصر ابن ارطاط, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی میں مشہور رہے ہیں تاریخ کے اندر. ڈھونڈیے آپ اور پہچانیے. آج تک یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ظلم کرتے ہیں, ناانصافی کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو عین اسلام بتاتے ہیں اور عین ایمان بتاتے ہیں. ہم سے بڑھ کے دہشت گرد کون پہچانے گا. ہم نے دہشت گرد پکڑا ہے. ہم نے دہشت گرد پکڑا ہے. عزیزان گرامی نمازی کے روپ میں آن کے نماز پڑھنے والے کو قتل کر کے بھاگنے والا دہشت گرد نہیں ہے تو کون ہے؟
جب تک دنیا میں یہ نظریہ رہے گا، جب تک اسلام کا یہ جارحانہ تصور رہے گا، جب تک یہ ٹنل ویژن رہے گا، اس وقت تک دنیا کو دہشت گردی سے نجات نہیں مل سکتی۔ اس وقت تک کفر کے فتوے، شرک کے فتوے، بدعت کے فتوے، حرمت کے فتوے یہ دیے جاتے رہیں گے اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ یہ سلسلے رکنے والے نہیں ہیں، یہ سلسلے بند ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے علماء نے اس سلسلے میں جانیں دی ہیں، ہمارے علماء نے اس سلسلے میں قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے علماء نے اس سلسلے میں اپنی جان کی ہدیے دی ہیں۔ پرانی تاریخ بھی گواہ ہے، آج کی تاریخ بھی گواہ ہے، زندگیاں گزاری دین کی خدمت میں۔ خداوند عالم درجات عالی فرمائے جناب فخر العلماء کے، جن کے ایثار ثواب کی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، پوری زندگی خدمت دین میں بسر کی، پوری زندگی خدمت اسلام میں بسر کی، پوری زندگی خدمت اہل بیت میں بسر کی۔ میں ان کی زندگی کا گواہ ہوں، ان کے بچپن کا بھی گواہ ہوں، ان کے لڑکپن کا بھی گواہ ہوں، ان کی نوجوانی کا بھی گواہ ہوں، ان کی جوانی کا بھی گواہ ہوں۔ میں نے وہ زندگی دیکھی، کس طریقے سے علم حاصل کیا، کس طریقے سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھا، کس طریقے سے ایک مشن کے سلسلے میں کام کرتے رہے، اور ہر وقت بس دل کو لگن تبلیغ کی، پیغام حق پہنچانے کی۔ بچپن سے، لڑکپن سے، طالب علمی کے زمانے سے یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ میں ایک مدرسہ قائم کروں گا، اور آخر میں ایک مدرسہ قائم کر دیا ہوں۔ اور الحمدللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ مدرسہ انہی کی یادگار، اور یہی ان کا گھر تھا۔ انہوں نے اپنا گھر مدرسے کو دے دیا، یہیں رہتے تھے جہاں قبر بنی، یہی پورشن تھا جہاں ان کی رہائش تھی۔ ہم لوگ بچپن میں یہاں آتے تھے، یہاں ایک چار دیواری گری ہوئی تھی، یہاں بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں، کھیل کود رہتا تھا، ہنسی مذاق رہتا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے اس مدرسے کو ڈیولپ کیا۔ آج یہاں اعلیٰ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ ایک ادارہ قائم کیا، ادارہ عالیہ تبلیغ و ارشاد، جس کے ذریعے سے آج 2 رسالے نکلتے ہیں، ایک انگریزی میں ایک اردو میں۔ پھر اس کے علاوہ بہت سی مسجدیں ہیں جہاں مکتب چلتے ہیں، جہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے چلتے ہیں، بچوں کو دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اردو کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہتیرے کام مذہبی جو ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں، وہ سب اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہاں پر اعلیٰ دینی تعلیم ہوتی ہے، تقریباً 70 طلباء ہیں جن کے واسطے ماشاءاللہ کھانا، جملہ اخراجات وہ تمام کے تمام پورے کیے جاتے ہیں۔ پھر ان کے واسطے مدرسین کا انتظام، اور قابل تعریف ہیں وہ مدرسین بھی جو محض دین خدا کی خدمت کے جذبے کے تحت یہاں خدمت انجام دیتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ان کو کوئی بڑا مشاہرہ یا کوئی قابل ذکر ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس خدمت کو خدمت نہیں کہا جا سکتا، صرف وہ ایک جذبہ ہے ان کا، جس جذبے کے تحت وہ یہاں کے اوپر آن کے علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کا اجر ان کو اللہ کی سرکار سے ملے گا، اور معصومین علیہ السلام کی سرکار سے اس کا اجر ملے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ فخر العلماء کی زندگی تھی، اور میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ پوری زندگی مجلسیں پڑھتے رہے، عقائد کے میدان میں اتنے مضبوط و مستحکم رہے کہ ذرا سے بھی ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی، اور الحمدللہ دنیا سے اسی نظریے کے اوپر اور اسی فکر کے اوپر
اور اسی عقیدے کے اوپر اٹھ کے چلے گئے۔ میں اکثر و بیشتر مجلس میں پڑھتا ہوں کہ آخری جملے جو انہوں نے مجھ سے کہے تھے وہ یہی تھے کہ میں نے پورا عشرہ عشق اذا کی اہمیت پر پڑھا۔ گریہ پر حسین کی مخالفت ہو رہی تھی اس زمانے، اور کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ گریہ مقصد مجلس نہیں ہے اور رونا مقصد مجلس نہیں ہے، تو انہوں نے پورا عشرہ اہمیت عشق اذا پڑھا۔ انہوں نے کہا کہ اطہرزا میں بمبئی میں پورا عشرہ پڑھ کے آیا، اہمیت عشق اذا۔ درگاہ کے میدان میں ہماری ان کی گفتگو ہوئی، وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے، میں دوسری طرف چلے گیا، مجھے کہیں باہر جانا تھا، وہاں سے پلٹ کے آیا تو معلومہ انتقال ہو۔ تو عزیزان گرامی، اس طریقے سے انہوں نے زندگی بھر بڑے پائے استقلال جمع کے دین کی خدمت کی، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو صلہ بھی دیا۔ ان کے 4 بیٹوں میں 2 بیٹے الحمدللہ آج ان کے نقش قدم کے اوپر ہیں، جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، جو اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اور بقیہ بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نیک ہیں، صالح ہیں، قابل تعریف ہیں، ہر طرح اچھے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، خیریت سے رکھے، اور آخر تک وہ دین کی خدمت کرتے رہے، اور قطرہ عشق اذا کے اوپر مجلسیں پڑھتے رہے۔ وہ عزیزان گرامی، مجلس تمام ہے، یہی قطرہ عشق اذا ہے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں سامان ہے۔ اس عشق اذا کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس کی خریدار فاطمہ زہرا ہیں، اس کی خریدار زینب کبریٰ ہیں، قیامت کے دن اس کے خریدار حسین ابن علی۔ یہ آنسو پانی کی ایک بوند نہیں، بلکہ یہ آنسو دل کا سفیر ہے۔ یہ آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہا ہے اس کے دل میں غم حسین ہے، اس لیے کہ اگر غم حسین نہ ہو تو آنکھ سے آنسو ٹپکے گا نہیں۔ دیکھیے، سردی میں کسی کو پسینہ نہیں آتا، جو آدمی آدھے گھنٹے پہلے کھانا کھا چکا ہو اسے بھوک نہیں لگتی۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ آنکھ سے آنسو اسی وقت نکلتا ہے جب مرنے والے کے لیے دل میں محبت ہو۔ اگر محبت ہے تو آنسو نکلے گا، اگر محبت نہیں ہے تو آنسو نہیں نکلے گا۔ ہم اپنے مرنے والوں پر روتے ہیں، مگر تھوڑے دن روتے ہیں، سال 6 مہینے، اس کے بعد آنسو نہیں نکلتا، اس لیے کہ ہمارے دل کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن حسین کا زخم جو ہے وہ بھرتا نہیں ہے۔ لہذا جب محرم آتا ہے جب ویسے ہی آنسو نکلتے ہیں، جب محرم آتا ہے ویسے ہی آنسو نکلتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ آنسو عجیب و غریب آنسو ہیں، یہ آنسو معجزہ ہیں، ان کو آپ رسم و رواج نہ سمجھیے، یہ ریچولز میں شامل نہیں ہیں، یہ ایک اعجاز ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے باپ پر بھی روتا ہے، ماں پر بھی روتا ہے، عزیزوں پر بھی روتا ہے، مگر 10 برس کے بعد کوئی نہیں روتا ہے، 20 برس کے بعد کوئی نہیں روتا ہے۔ جس دن مرتے ہیں اس دن سر پھوڑ لیتا ہے، 10 برس کے بعد نہیں پھوڑتا، کوئی بے ہوش نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حسین کا غم ہے، ہر سال محرم میں لوگ بے ہوش ہوتے ہیں، ہر سال خون میں نہائے ہوئے عزادار دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اپنے غم میں 14 برس کے بعد کوئی نہیں روتا، حسین کے غم میں 1400 برس کے بعد رو رہے ہیں۔ ایک نکتہ۔
دوسرا نقطہ سوچئے آپ، آدمی اسی پر روتا ہے جس کو دیکھا ہے، جس کو دیکھا نہیں اس پر نہیں روتا۔ جن بچوں کی مائیں کم سنی میں مر گئیں وہ اپنی ماؤں پر نہیں روئے، جن کے باپ نہ سمجھی میں مر گئے وہ اپنے باپوں پر نہیں روئے، جن کے نانا دادا ان کی پیدائش سے پہلے مر گئے وہ اپنے نانا دادا پر نہیں روئے۔ عزیزان گرامی، کربلا کے 72 میں ہم نے کسی کی زیارت نہیں کی، چاہیے یہ تھا کہ کسی کے لیے آنسو نہ نکلے، مگر جب علی اکبر کی جوانی کا ذکر آیا مجمع رونے لگا، جب عباس کی شجاعت کا ذکر آیا لوگ رونے لگے، جب علی اصغر کی گل پہرہانی کا ذکر آیا رونے لگے، جب ذاکر نے پڑھا سیدہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین گھر میں کربلا پر کروٹیں بدل رہا تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی